السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفد الله ثلاثة: الغازي والحاج والمعتمر. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت آپ تمام کے لیے اس مبارک سفر کو مزید مبارک کرے، اور اللہ رب العزت آپ کے اس سفر کو آسان کرے، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مبارک سفر کو اس کے آداب کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج آپ جیسا کہ جانتے ہیں ایک فرض عبادت ہے، جیسے نماز ایک فرض عبادت ہے، جیسے روزہ ایک فرض عبادت ہے، جیسے زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے، ایسے ہی حج بیت اللہ بھی ایک فرض عبادت ہے۔ اور فرض عبادت کے لیے جس طرح عبادت کا کرنا فرض ہے، اسی طرح اس عبادت کا طریقہ سیکھنا یہ بھی فرضیت کے درجے میں آ جاتا ہے۔ حج کرنا فرض ہے تو اس کو بغیر سیکھے کرنا یہ نادانی کی بات ہے، اپنے عمل کو ضائع کرنے والی بات ہے۔ حج بیت اللہ کو سیکھ کر ادا کرنا، اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کا اپنے بندوں پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ بندے اپنے رب کے گھر کا حج ادا کریں، بیت اللہ کا حج ادا کریں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اتنی استعداد رکھتا ہے کہ وہاں تک جا سکے، وہاں کا سفری خرچ برداشت کر سکے، اور اس دوران اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ کا انتظام کر سکے۔ فرمایا علماء نے کہ ایسے شخص پر حج کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وَمَنْ كَفَرَ، جس نے ایسا نہیں کیا، یعنی جس پر حج فرض تھا پھر بھی اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یہودی مرے، نصرانی مرے، اللہ کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں کہ 3 طرح کے لوگ اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں: ایک مجاہد، اور دوسرا عمرہ کرنے والا، اور تیسرا حج کرنے والا۔ فرمایا کہ یہ جب حج یا عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے میزبان ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت آپ کو یہ شرف عطا فرما رہے ہیں، آپ کو یہ اعزاز بخشا جا رہا ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبدیت ہے، اس کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت آپ جانتے ہیں کہ اپنے مال کو خرچ کر کے بھی کی جاتی ہے، اپنی جان لگا کر بھی کی جاتی ہے،
اپنی جان لگا کر عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنا مال خرچ کر کے عبادت کی جاتی ہے، جیسے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے ہم قربانی ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ حج عمرہ ایسی عبادتیں ہیں جس میں انسان اپنی پسندیدہ دونوں چیزوں کو خرچ کر دیتا ہے، اپنا مال بھی خرچ کرتا ہے، اپنی جان بھی کھپاتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پر ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اس امید پر کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ملے گا، بدلے میں کچھ نہ کچھ ملے گا، یا کوئی چیز بدلے میں آ جائے گی۔ لیکن یہاں ہم لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور پھر گرمی کی شدت میں اور ادھورا لباس پہنے ہوئے ننگے سر ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ اتنی زیادہ قربانی اس نیت سے دے رہے ہیں کہ بس کسی نہ کسی طرح اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کسی طرح یہ اللہ رب العزت کو ہم منانے میں کامیاب ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے۔ فرمایا کہ اس نیت سے یہ حاجی مال بھی لگا رہا ہے، اپنی جان بھی لگا رہا ہے۔ اور پھر جیسے میں بات کو زیادہ طویل کرنے کی بجائے احکامات کی طرف آنا چاہوں گا۔ حج عمرہ کی جو عبادتیں ہیں اور اس میں جتنے بھی ارکان کیے جاتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حج کا بھی حصہ ہیں اور عمرے کا بھی حصہ ہیں۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں حج میں بھی کرنی پڑتی ہیں اور عمرے میں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے انہی چیزوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد پھر مختصر سا تعارف میں عمرے کا رکھوں گا، پھر مختصر سے احکامات میں حج کے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ احرام کا مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ احرام صرف دو چادروں کے اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، احرام صرف دو سفید چادریں اوڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ احرام کہتے ہیں دو سفید چادریں اس نیت سے اوڑھنا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں یا حج کر رہا ہوں، اور وہ نیت کرنے کے فوری بعد تلبیہ پڑھنا، یہ احرام کہلاتا ہے۔ یعنی احرام کا مطلب عربی زبان میں یہ ہے کہ چیزوں کو اپنے آپ پر حرام کر دینا۔ وہ چیزیں جو میرے لیے جائز ہیں لیکن احرام کی حالت میں آتے ہی وہ جائز چیزیں بھی میرے لیے ناجائز ہو جاتی ہیں۔ آپ جیسے نماز کی مثال لے لیں، آپ دیکھیں کہ گفتگو کرنا جائز ہے لیکن ہم نماز کی نیت باندھتے ہی گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں، کھانا پینا ایک جائز عمل ہے لیکن نماز کی نیت باندھتے ہی ہم کھانے پینے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی احرام کا مطلب ہے دو سفید چادریں اوڑھنا اور حج یا عمرے کی نیت اس کے بعد کرنا، پھر فوراً تلبیہ پڑھنا، اب جا کر یہ احرام کی حالت میں آ گیا۔ تو اسی لیے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ کوئی شخص احرام باندھ لے لیکن جب تک نیت نہ کرے یہ احرام کی حالت میں نہیں آتا، جب یہ نیت کر لیتا ہے تب اس کی احرام کی حالت شروع ہو جاتی ہے، اور جب نیت کے بعد فوری تلبیہ پڑتا ہے اب اس کے لیے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں اسی لیے علماء مسئلہ یوں سمجھاتے ہیں کہ ایک شخص اگر عمرہ کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو احرام اس کی مرضی، چاہے اپنے گھر سے باندھ کر نکلے، چاہے ایئرپورٹ پر احرام بدل دے باندھ دے، چاہے یہ چادریں جہاز میں پہن لے، لیکن فوری طور پر جب تک جہاز اڑے نہیں یا جب تک اس کا جانا کنفرم نہ ہو جائے یہ فوراً چادریں پہنتے ہی نیت نہ کرے۔ عین ممکن ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ احرام کی چادریں تو پہن لے لیکن نیت فوری کرے لیکن جہاز بہت دیر سے اٹھے۔
اس کی فلائٹ بہت لیٹ ہو جائے، اب جب تک اسے انتظار کرنا پڑے گا، احرام کی پابندیاں اسے برداشت کرنا پڑیں گی۔ احرام کی پابندیاں اس کے لیے آپ یوں سمجھیں لازم ہوں گی جب تک یہ احرام کی حالت میں ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب یہ جہاز میں بیٹھ جائے اور پھر جہاز جب اڑنے لگے، اب یہ فوراً احرام کی نیت کر لے، اور اس کے بعد جیسے بلند آواز سے تلبیہ پڑھ لے، خواتین آہستہ آواز میں پڑھ لیں، اب اس کی احرام کی حالت شروع ہو گئی۔ اور پھر اسی طریقے سے جیسے احرام کی مثال علماء یوں بیان کرتے ہیں کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم تکبیر تحریمہ سے ابتدا کرتے ہیں اور سلام پر اپنی نماز کا اختتام کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ ایک شخص احرام باندھنے کے بعد جب احرام کی نیت کر لیتا ہے، تلبیہ پڑھ لیتا ہے، اب اس کے لیے پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں جب تک یہ حلق نہیں کرتا، جب تک یہ قصر نہیں کرتی، اس کے لیے یہ پابندیاں جاری رہتی ہیں۔ جیسے نماز میں نمازی کے لیے تکبیر تحریمہ کے بعد سلام پھیرنے تک پابندیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی یہ پابندیاں اس پر لازم ہوگی۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ احرام کے جو مسائل ہیں وہ جس طرح حج کے لیے ہیں ویسے ہی عمرے کے لیے بھی ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے احرام کے باندھنے کا آسان طریقہ علماء یہ بتلاتے ہیں کہ احرام باندھنے سے پہلے یہ غسل کر لے، اور پھر اپنے بالوں کی صفائی کر لے، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا بدن کے اضافی بال ہوں، جس قسم کے بال ہوں ان کی صفائی کر لے۔ اب جب تک اس نے احرام کی نیت نہیں کی، یہ اب خوشبو بھی لگا سکتا ہے، یہ صابن سے نہا بھی سکتا ہے، یہ اپنے ناخن بھی تراش سکتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے یہ اپنے لیے تمام انتظامات کر سکتا ہے۔ جتنا چاہے یہ پہلے نیت کرنے سے پہلے انتظام کر لے۔ یہ تمام انتظامات کرنے کے بعد یہ احرام کی 2 چادریں اوڑھ لے۔ اب اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے پڑھ لے، اور پھر اس کے بعد نیت اسی موقع پر کرے جیسا کہ میں نے شروع میں کہا۔ اب اس کے بعد ایسا ہے کہ جیسے ہی یہ احرام کے بعد نیت کر لے، اور نیت کا آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر عمرہ کر رہا ہے تو عربی زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، اپنی زبان میں بھی، اردو زبان میں بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اے اللہ میں عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اس عمرے کی ادائیگی کو میرے لیے آسان فرما دیں اور مجھ سے اس عمل کو قبول فرما دیں۔ اب انہی کلمات کو یہ اپنی مادری زبان میں بھی ادا کر کے نیت کر سکتا ہے، اردو زبان میں بھی نیت کر سکتا ہے، اور جب حج کے احرام کو باندھے سن 8 ذی الحجہ کو جب حج کا احرام باندھے تو اس طرح نیت کرے۔ بالکل یہی الفاظ ہیں، صرف عمرے کی جگہ حج کے لفظ کا اضافہ کرے۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اے اللہ میں حج ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ اس حج کی ادائیگی کو میرے لیے آسان فرما دیں اور مجھ سے اس عمل کو قبول فرما دیں۔ تو یہ جیسے نیت کر لی، اب نیت کرنے کے بعد تلبیہ جب تک بلند آواز سے نہیں پڑے گا احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہوں گی، تو فوراً ہی تلبیہ پڑھے۔ مرد ذرا بلند آواز سے پڑھیں، خواتین ذرا نیچی آواز میں پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو جیسے نیت کر لی، نیت کے فوری بعد یہ تلبیہ کے کلمات پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ حالت احرام کے حوالے سے کچھ لوگوں میں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ غلط فہمیاں بھی ذرا دور ہو جائیں۔ حالت احرام کی حالت میں
ایک شخص کھانا کھانا چاہتا ہے تو کھانا رچ کر کھا سکتا ہے. ذرا اذان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس میں جیسے ایک شخص احرام کی حالت میں کھانا کھانا چاہے تو کھانا کھا سکتا ہے. اگر کسی کو اپنی احرام کی چادریں بدل لینی ہے تو احرام کی چادریں بدل بھی سکتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اگر کسی کے حالت احرام میں اس کے بدن پر کوئی زخم نکل آئے، خون نکل آئے، تو اس سے بھی حالت احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طریقے سے اگر طبیعت ذرا ناساز ہو جائے تو یہ انجیکشن بھی لگوا سکتا ہے، ڈرپ بھی لگوا سکتا ہے، اس سے بھی حالت احرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور پھر یہ حالت احرام میں غسل بھی کر سکتا ہے، فرض غسل بھی کر سکتا ہے، واجب غسل بھی کر سکتا ہے. ویسے ہی اسے گرمی لگ رہی ہے تب بھی غسل کر سکتا ہے، لیکن اس میں کوشش یہ کرے، آپ ذرا میری بات توجہ سے سنیں، کوشش اس میں یہ کرے کہ اپنے میل کچیل کو زیادہ دھونے کی، ہٹانے کی کوشش نہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے کوئی صابن استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے. اور پھر اسی طریقے سے جب اپنے سر پر پانی ڈالے تو کوشش کرے کہ سر کا بال کوئی نہ ٹوٹے. یعنی سر پر ویسے ہی ٹھنڈک کے لیے پانی بہا لے، لیکن ایسے رگڑنا اپنے سر یا داڑھی کے بالوں کو کہ جس سے وہ بال اکھڑ جائیں، اس بات سے ذرا احتیاط کرے. اور پھر اسی طریقے سے حالت احرام میں یہ کنگھی کرتا ہے تو کنگھی کرنے سے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اس سے بھی جیسے بعض اوقات کمزور بال ہوتے ہیں تو وہ اکھڑ جاتے ہیں. اور پھر جب وضو کرنے لگے تو وضو میں چونکہ داڑھی کا خلال بھی کیا جاتا ہے تو اس میں بھی ذرا احتیاط سے کام لے، داڑھی کے بال نکل کر نہ نکل جائیں، تو اس سے بھی ذرا منع کیا گیا ہے. اور پھر اسی طریقے سے حالت احرام میں یہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ بھی سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، گھڑی باندھ سکتا ہے، چشمہ لگا سکتا ہے. ان سب امور کے استعمال میں احرام کی حالت میں کوئی فرق نہیں آتا. اور پھر اسی طریقے سے جہاں تک خواتین کے احرام کی بات ہے تو وہ جو لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے وہی ان کا احرام ہے. کوئی الگ سے مستقل احرام کا لباس خواتین کے لیے نہیں ہے. اب بس اس میں احتیاط انہوں نے یہ کرنی ہے کہ اپنے سر کے بالوں کو چھپا دینا ہے، باقی جو سطر ہے ان کا شرعی وہ بھی چھپانا ہے، لیکن چہرہ کھلا رکھنا ہے. چہرہ ان کے لیے ڈھانکنا یہ احرام کی حالت میں ٹھیک نہیں. اور پھر اسی طریقے سے احرام کی حالت میں کن چیزوں سے منع کیا جاتا ہے، کن چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان میں سب سے پہلی چیز ہے سلا ہوا کپڑا پہننا. آپ دیکھیں یہ جو احرام کی چادریں ہیں یہ بھی سلی ہوئی نہیں ہیں، اور پھر اسی طریقے سے کوئی دوسرا سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے. اور مرد کے لیے اپنے سر کو ڈھانکنا یہ بھی احرام کی حالت میں ناجائز ہے. خواتین کے لیے احرام کی حالت میں اپنے چہرے پر پردہ لگانا
یہ ان کے لیے ناجائز ہے، اور اسی طریقے سے حالت احرام میں یہ بھی ناجائز ہے کہ کوئی خوشبو کا استعمال کرے، اور پھر اپنے بدن کے کسی بھی قسم کے بال احرام کی حالت میں صاف کرنا یہ ناجائز ہے، اور پھر اسی طریقے سے ناخن نہیں کاٹے جا سکتے احرام کی حالت میں، اور پھر آخری بات یہ ہے کہ زوجین کا، میاں بیوی کا آپس میں خصوصی تعلق قائم کرنا احرام کی حالت میں یہ بھی ناجائز ہے، بلکہ خصوصی تعلق سے متعلق باتیں کرنا بھی ناجائز ہے، یعنی جیسے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم میں بیان کیا فلا رفث، ایسی بات بھی کرنا ناجائز ہے جو تمہارے شہوت کی طرف اشارہ کرتی ہو، جو تمہاری پرائیویسی کی بات ہو، اس طرح کی بات بھی تمہیں نہیں کرنی چاہیے۔ اب ذرا اس کے بعد جیسے نماز ابھی پڑھیں گے بات میں، اچھا تو نماز کے بعد کریں گے، جاری رکھیں۔ یہ سیکنڈ فلور پہ مسجد ہے نا، فورتھ فلور پہ 9 بجے نماز ہے، تو نماز پڑھ لیں پہلے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ لیں گے انشاءاللہ، میں اپنی بات پوری کر لوں، ساتھیوں کا یہ مشورہ ہے۔ اب اس کے بعد احرام کی بات جیسے میں نے مکمل کر لی، اس کے بعد ذرا تلبیہ کے حوالے سے کچھ باتیں سمجھ لیں۔ تلبیہ کہا جاتا ہے ان مخصوص کلمات کو جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو سنا ہے، جو عمرہ یا حج کی نیت کرنے کے فوری بعد زبان سے بآواز بلند مردوں کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اور نیچی آواز میں خواتین کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ وہ تلبیہ کے کلمات یہی ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی یہ جو تلبیہ کے الفاظ ہیں یہ در حقیقت اپنی حاضری کی اطلاع دینا ہے اللہ رب العزت کو، یعنی یہ بتانا ہے کہ اے اللہ آپ نے اپنے پیغمبر خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے یہ اعلان فرمایا تھا کہ بھئی دنیا جہاں میں اعلان کر لو کہ دنیا جہاں سے لوگ آ جائیں اور میرے گھر کا طواف کریں، اس کا حج ادا کریں، تو اے اللہ آپ نے بلایا اور ہم آ گئے ہیں، آپ نے بلایا تو ہم لبیک کہتے ہیں آپ کے بلاوے پر، آپ کے بلاوے پر ہم اپنی حاضری یقینی بنا چکے ہیں۔ تو یہ جیسے تلبیہ کے کلمات آپ سب نے جانے سے پہلے یہ کلمات زبانی یاد کرنے ہیں، اور ان کلمات کو اچھی طرح تجوید سے یاد کرنا ہے، ان کلمات کو اپنے طور پر توڑ پھوڑ کر توڑ مڑوڑ کر نہیں پڑھنا، جیسے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ اور جیسے اس کے بھی کئی مسائل ہیں، علماء بتلاتے ہیں جب تلبیہ پڑھ رہا ہو تو اس دوران بات نہ کرے۔ یہاں تک مسئلہ لکھا ہے علماء نے کہ جب کوئی شخص تلبیہ پڑھ رہا ہو تو اسے کوئی شخص سلام کرے تو یہ پہلے تلبیہ مکمل کرے پھر سلام کا جواب دے۔ تو یہ تلبیہ کے جو الفاظ ہیں یہ چاہے ہم حج کا احرام باندھ رہے ہوں چاہے عمرے کا احرام باندھ رہے ہوں، یہی الفاظ ادا کرنے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اس مبارک سفر میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کوئی ذکر اگر ہے تو وہ یہی ہے، سب سے زیادہ انہی کلمات کو ادا کرنا ہے۔ تو اسی لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ان کلمات کو آپ حفظ کریں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سواری چڑھتے سواری اترتے ہر مختلف حرکت کرتے وقت ان کلمات کو پڑھنا ہے، ہر مختلف حرکت کے وقت ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد بھی تلبیہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اس میں ایک مسئلہ یوں سمجھ لیں کہ تلبیہ ہر ایک کو انفرادی پڑھنا ہے، اجتماعی نہیں پڑھنا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سب ایک ساتھ پڑھیں گے ایک ساتھ رکیں گے،
بلکہ ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ اپنا تلبیہ خود سے پڑھے اور خود شروع کرے، خود اس کا اختتام کرے۔ سب ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں، کوئی ادھورا پڑھ لیتا ہے، کوئی مکمل پڑھتا ہے، کسی کی آواز ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ انفرادی عمل ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے، ہر ایک کو خود سے خود پڑھنا چاہیے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب عمرہ کرنے والا تلبیہ پڑھنا شروع کرے، اب یہ مسئلہ ذرا غور سے سن لیں، عمرہ ادا کرنے والا جب تلبیہ پڑھتا ہے نیت کے فوری بعد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جب تک عمرے کا طواف شروع نہیں ہوتا یہ پڑھتا رہے گا۔ جیسے ہی عمرے کا طواف شروع ہوگا تو طواف شروع ہوتے ہی یہ تلبیہ کا پڑھنا روک لے گا، اب یہ مزید نہیں پڑھے گا۔ اور اسی طریقے سے حاجی تلبیہ پڑھتا رہے گا، حج کا احرام جب باندھے گا تو تلبیہ پڑھتا رہے گا، سن 8 ذی الحجہ میں بھی پڑھے گا، 9 ذی الحجہ میں بھی پڑھے گا، اور پھر اسی طریقے سے 10 ذی الحجہ کو جب پہلے شیطان کو کنکریاں مارنا شروع کرے گا، پہلے جمرے کو، اس موقع پر تلبیہ پڑھنا روک لے گا۔ یعنی عمرہ ادا کرنے والا اپنے طواف تک تلبیہ کو موقوف کرے گا، اور حج ادا کرنے والا پہل شیطان کو کنکر مارنے تک اپنے تلبیہ کو موقوف کر لے گا، اس کے بعد پھر یہ تلبیہ کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد ذرا میں طواف کے حوالے سے کچھ مسائل آپ کو بتا دوں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ طواف کا جو عمل ہے یہ عمرے میں بھی ادا کیا جاتا ہے اور حج میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف زیارت کیا جاتا ہے، طواف وداع کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں کا حصہ ہے۔ اب جب طواف آپ شروع کرنے لگیں گے، طواف شروع کرنے سے پہلے 2 کام کرنے ہیں، یعنی اب تک آپ نے طواف شروع نہیں کیا، ابھی آپ شروع کرنے والے ہیں، چاہے وہ حج کا طواف ہو چاہے وہ عمرے کا طواف ہو۔ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ 2 کام کریں گے۔ سب سے پہلے آپ حجر اسود کی طرف چلے جائیں گے، بالکل اس کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں گے، یعنی وہاں نشانات بھی ایسے بنے ہوئے ہیں، ایک بتی بھی ایسی جل رہی ہے جو حجر اسود کی نشاندہی کر لیتی ہے، تو حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر سب سے پہلے اس کا استقبال کرنا ہے۔ اب ذرا یہ پکڑ لیں، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یوں سمجھ لیں کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا ہے، اور استقبال کا وہی طریقہ ہے جو نماز کی نیت باندھنے کا طریقہ ہے۔ جیسے نماز میں نیت باندھنے کے لیے ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کانوں کی لو تک اٹھاتے ہیں ہاتھوں کو، اور ہماری دونوں ہتھیلیاں قبلہ رخ ہوتی ہیں، تو فرمایا ایسے ہی حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جائے اور پھر اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو اس طرح اٹھائے، اور پھر یہ کلمات کرے، پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کلمات پڑھ کر اس کا استقبال ہو گیا۔ اب استقبال مکمل ہو گیا، تو میں نے بتایا کہ 2 کام یہ کرے گا۔ استقبال تو اس نے کر لیا، اب یہ دوسرا کام یہ ہے کہ یہ استلام کرے گا۔ استلام کرے گا، استلام کے 3 درجے علماء نے بتلائے۔ سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ حجر اسود کو جا کر چومنا، اس کا بوسہ لینا۔ دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ حجر اسود کو نہیں چومنا بلکہ اس پر ہاتھ رکھے اپنے ہاتھ کو چومنا۔ تیسرا درجہ علماء نے یہ بتلایا کہ حجر اسود کو اگر رش کی وجہ سے چوم نہ سکے یا رش کی وجہ سے، دکم پیل کی وجہ سے اس کو چھو بھی نہ سکے، تو اب یہ کرے کہ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑا ہو جائے، جیسے استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر حجر اسود کی جانب دونوں ہتھیلیوں سے ایسے اشارہ کرے جیسے اس پر ہاتھ رکھ رہا ہو، دونوں ہاتھوں کو گویا حجر اسود پر رکھے، اس انداز سے ہاتھوں کو اس طرف حرکت دے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو چوم لے،
تو گویا اس نے حجر اسود کو چوم لیا۔ آپ دیکھیں حجر اسود جو جنتی پتھر ہے، اور پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یمین اللہ علی الارض، یہ زمین پر اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کوئی مقدس ہاتھ دیکھتے ہیں تو اسے فوراً چومنے کی کوشش کرتے ہیں یا چھونے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا ایسے ہی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے گھر کا چکر کاٹنے سے، اس کا طواف کرنے سے پہلے اس حجر اسود کو بوسہ دینے کی یہی ایک شکل بن رہی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جیسے طواف شروع کرنے سے پہلے یہ دو کام کر لیے، پہلے استقبال کر لیا اور پھر اس کے بعد استلام کر لیا۔ اب یہ اپنا طواف شروع کرے، اور جب طواف شروع کرے تو پھر مزید دو باتوں کا خیال رکھے۔ میں نے شروع کی دو باتیں بتائیں، اب دو باتیں طواف کے دوران ایسی ہیں جن کا مزید خیال رکھنا ہے، اور یہ دونوں مسائل مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، خواتین سے تعلق نہیں رکھتے۔ طواف کے دوران دو کام ایسے ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ایک ہے رمل کرنا، دوسرا ہے اجتباع کرنا۔ رمل کہا جاتا ہے شروع کے 3 چکروں میں ذرا اپنے کندھے اٹھا کر چلنا، ذرا پہلوانوں کی طرح چلنے کی کوشش کرنا، ذرا سینہ تان کر چلنے کی کوشش کرنا، جیسے کوئی اترا کر چلتا ہے، بہادری سے چل کر دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پر قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ تم زمین پر اترا کر مت چلو، تم زمین کو نہ پھاڑ سکتے ہو نہ تم پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ یہاں اترا کر ہی چلنا ہے شروع کے 3 طواف میں، ذرا کندھے اٹھا کر مردوں کو چلنا ہے۔ اللہ نے جب منع کیا تو تکبر نہیں کرنا، اللہ نے جب حکم دیا تو پھر اپنے سینے کو تان کر چلنا، اسی میں جیسے سنت کی اتباع ہے۔ یعنی جیسے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ جب جیسا حکم دیں گے ویسا کرنا پڑے گا۔ اللہ تواضع کا حکم دیں گے، عاجزی کا حکم دیں گے تو عاجزی کرنی ہے، اترا کر چلنے کا حکم دیں گے تو ویسے ہی چلنا ہے۔ تو ایک تو شروع کے 3 چکروں میں ذرا اترا کر کندھے اٹھا کر چلنا ہے۔ زیادہ رش ہو تو تھوڑی بہت بھی کوشش کر کے ایسا کرتا رہے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ جیسے حج کے ایام میں بہت زیادہ مشکل بھی ہو جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن تھوڑی کوشش کرتا رہے، بالکل ہی ان چیزوں سے غافل نہ ہو جائے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ استباع کرے، جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی مردوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اپنے سیدھے کندھے کو خالی رکھے احرام کی چادر سے، احرام کی چادر کو نیچے سے اٹھا کر اپنے دوسرے کندھے پر ڈال دے، مکمل طواف کے دوران اس کندھے کو خالی رکھے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آپ کو دوسرا یہ بھی سمجھا دوں، یہ دونوں باتیں اس طواف میں کرنی ہیں جس طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے صفا مروہ کی۔ جس طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی نہیں کرنی، اس طواف میں رمل کرنا ضروری نہیں، اس طواف میں سیدھا کندھا خالی رکھنا ضروری نہیں۔ جیسے نفلی طواف کیے جاتے ہیں، صرف طواف بھی ایک عبادت ہے جو کہ عظیم عبادت ہے وہاں کے موقع پر، تو اس موقع پر اگر کوئی نفلی طواف کر رہا ہے تو اسے ان دونوں چیزوں کے احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے حجر اسود کو چومنے کے حوالے سے یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں کہ حالت احرام میں حجر اسود کو چومنا جائز تو ہے، لیکن چونکہ حجر اسود پر خوشبو بہت زیادہ لگائی ہوئی ہوتی ہے سعودی حکام نے، اب اس خوشبو کے پاس جا کر جب وہ حجر اسود کو چومتا ہے تو وہ خوشبو اس کے ہاتھوں میں بھی لگ جاتی ہے، ہونٹوں پر بھی لگ جاتی ہے، پھر ممکن ہے احرام پر بھی لگ جائے۔
تو اس کے لیے یہ دم لازم ہونے کی صورت ہو جائے گی. اسی لیے اسے حجر اسود کو حالت احرام میں چومنے سے ذرا گریز کرنا چاہیے, دیگر موقع پر چومنا چاہیے. استلام کریں گے تو انشاءاللہ چومنے کا, بوسہ دینے کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. اور پھر اسی طریقے سے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ حجر اسود کو چومنا یہ فضیلت کی بات ہے, یہ اجر کی بات ہے, ثواب ملتا ہے, اجر ملتا ہے. لیکن کسی مسلمان کو دھکا دینا, کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا, کسی مسلمان کو اذیت دینا یہ ناجائز ہے, حرام کام ہے. تو کسی فضیلت والے کام کے لیے کسی ناجائز اور حرام کام کو کرنا, اس بات میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اپنا طواف شروع کر لے. اب جب طواف شروع کر لے تو طواف دائیں جانب سے شروع کرے, اور طواف کے دوران بالکل سامنے دیکھے, اپنے بائیں کندھے کو بیت اللہ کی طرف رکھے, اپنی پشت کو بھی بیت اللہ کی طرف نہ کرے, اپنے سینے کو بھی بیت اللہ کی طرف نہ کرے, بلکہ سامنے دیکھتے ہوئے طواف کرے. اور طواف کے دوران بیت اللہ کو نہ دیکھے بلکہ سامنے دیکھے. اسی انداز سے یہ ایک چکر اس کا مکمل ہو جائے گا. جب یہ حجر اسود سے طواف کرنا شروع کرے گا, دوبارہ حجر اسود تک پہنچے گا. ایک مرتبہ حجر اسود تک پہنچا تو اس کا ایک چکر مکمل ہو گیا. پھر دوسری بار پہنچا تو دوسرا چکر مکمل ہو گیا. جب حجر اسود پر پہنچے تو استلام ضرور کرے. جو میں نے طریقہ شروع میں بتایا, اپنی ہتھیلیاں حجر اسود کی جانب کرے اور پھر ان کو چوم لے, اسے استلام کہا جاتا ہے. ہر چکر میں استلام ضرور کرے. تو اس طریقے سے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو ایک طواف مکمل ہوگا. یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک چکر کاٹنے سے ایک طواف ہو جاتا ہے. 7 مکمل چکر آپ لگائیں گے تب جا کر ایک طواف مکمل ہوگا. اور یہ طواف کی عبادت اس کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے. اس کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے. اگر کسی کا طواف کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو مزید طواف نہ کرے, پہلے جا کر وضو اپنا تازہ کرے, جیسے نماز میں ہم کرتے ہیں. آپ دیکھیں اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو پھر وہ نماز کو جاری نہیں رکھتا بلکہ دوبارہ جا کر وضو کرتا ہے. لیکن یہاں اتنی اجازت ہے کہ یہ طواف کو دوبارہ وہیں سے بھی شروع کر سکتا ہے جہاں سے چھوڑا تھا. اثر نو دوبارہ بھی شروع کر سکتا ہے. تو یہ احتیاط بھی ذرا کرنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد طواف جب مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس نے, آپ یوں سمجھیں کہ 3 کام ایسے ہیں جو اسے کرنے ہیں. سب سے پہلے اس نے ملتزم پر دعا کرنی ہے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر لے. اور دوسرا کام یہ کہ مقام ابراہیم کے قریب یا پھر اس کے قریب کہیں بھی جگہ مل جائے اس کی سمت میں 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے, جو کہ واجب ہے. یعنی واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں ادا کرے گا تو اس پر دم لازم آئے گا, جرمانہ لازم آئے گا, اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور پھر تیسرا کام یہ ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد زمزم کی طرف چلا جائے اور خوب زمزم پیے. اور یہ تینوں باتیں جو میں نے کہیں آپ سے, ملتزم پر جانا, مقام ابراہیم کی طرف نماز پڑھنا اور زمزم کا پانی پینا, سیراب ہو کر خوب پینا, یہ تینوں مقامات دعا کی قبولیت کے مقامات ہیں. ملتزم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں, مقام ابراہیم بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے. زمزم پیتے وقت جو بھی دعا مانگی جائے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ماء زمزم لما شرب بھی, یہ زمزم کا پانی جس نیت سے, جس مقصد سے پیا جائے گا وہ نیت, مقصد, ارادہ پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اور پھر زمزم خوب پینا, سیر ہو کر پینا,
اور پھر اپنے چہرے پر بھی ڈالنا، اپنے سر پر بھی ڈالنا، بھرپور زمزم اس موقع پر پینا. اور پھر اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ جب یہ طواف کا عمل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد سعی کی جاتی ہے. حج کے موقع پر طواف زیارت کے بعد بھی کی جاتی ہے، عمرے کے موقع پر بھی طواف کے بعد سعی کی جاتی ہے. ایسا ہی بول سکتے. تو یہ سعی کا عمل اب آپ شروع کرنے والے ہیں. اب سعی کے لیے آپ جائیں گے صفا مروہ کی طرف، جو بالکل بیت اللہ کے ساتھ ہی ہیں. صفا بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، مروہ بھی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے. اور پھر صفا مروہ کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ پھر حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو کر استلام کرے، پھر صفا مروہ کی طرف چلا جائے. اب یہ صفا مروہ کی طرف جائے تو سب سے پہلے صفا کی پہاڑی کی طرف کھڑا ہو، قبلہ رخ ہو جائے اور وہاں دعا کرے، اور پھر اپنی سعی شروع کر لے. اب یہ صفا سے مروہ جائے گا تو ایک چکر مکمل ہوگا، مروہ سے صفا کی طرف آئے گا تو دوسرا چکر مکمل ہوگا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایک ساتھی تھے تو انہوں نے صفا مروہ پر 7 کی بجائے 14 مرتبہ وہ گئے. یعنی انہوں نے اس طرح کے صفا سے مروہ کی طرف گئے، مروہ سے صفا کی طرف آئے، پھر انہوں نے سمجھا کہ میرا ایک چکر ہوا، پھر دوبارہ اسی طرح کیا، دوبارہ اسی طرح کیا، تو انہوں نے 7 کی بجائے 14 چکر لگا لیے. تو اسی لیے جیسے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، صفا سے آپ شروع کریں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. صفا سے مروہ کی طرف آپ گئے تو ایک چکر مکمل ہو گیا، مروہ سے صفا کی طرف آپ آئے تو دوسرا مکمل ہو گیا. تو اس طریقے سے 7 چکر مکمل کرنے ہیں. جب بھی صفا پر پہنچیں تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا پڑھیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اب مروہ کی طرف پہنچیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے دعا پڑھیں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا موقع ہے. اور پھر اسی طریقے سے صفا مروہ کے درمیان جب سبز ستون آ جائیں، یعنی ایسی جگہ آپ دیکھیں وہاں سبز قسم کی روشنی جلی ہوئی ہوگی، تو اس سبز روشنی سے، یعنی سبز ستون ہوں گے، تھوڑا سا اس کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے، اس درمیان کے حصے سے مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ ذرا دوڑ کر چلیں. یہ صرف مردوں کے لیے ہے، وہ ذرا اس موقع پر دوڑ کر چلیں. اور پھر اس میں آپ کو ایک مسئلہ آپ کی سہولت کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اگر صفا مروہ کی سعی کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ وضو ٹوٹ جانے کے باوجود بھی اپنی سعی جاری رکھ سکتا ہے. یعنی یہاں وہ معاملہ نہیں ہے جیسے طواف کا معاملہ ہے. یہاں اچھی بات ہے جا کر وضو کر لے اور وہیں سے جہاں چھوڑا تھا شروع کر لے، لیکن اگر یہ چاہے تو بغیر وضو کے بھی سعی جاری رکھ سکتا ہے، کیونکہ وضو کرنے کی جگہیں بھی دور ہوتی ہیں کافی. تو صفا مروہ کے درمیان جو ہم چلتے ہیں اسے سعی کہا جاتا ہے. صفا مروہ کے 7 چکروں کو سعی کہا جاتا ہے، بیت اللہ کے 7 چکروں کو طواف کہا جاتا ہے. اب جیسے یہاں تک میں نے جو بنیادی مسائل ہیں جو حج عمرہ دونوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ تمام بنیادی مسائل تقریباً بتا دیے ہیں. آگے پھر کچھ عمرے کے مسائل شروع ہو رہے ہیں، وہ پھر ذرا وقفہ کر لیں ابھی یا بعد میں؟ اچھا صحیح. آپ جتنے بھی حجاج ہیں ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ سب کے سب حج تمتع کرنے جا رہے ہیں. حج تمتع کرنے جا رہے ہیں. حج تمتع میں ایسا ہوتا ہے کہ حاجی یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے. یعنی یہاں جو احرام باندھا جاتا ہے وہ حج کی نیت سے نہیں باندھا جاتا، وہ عمرہ ادا کرنے کی نیت سے باندھا جاتا ہے. یہ اس نیت سے جا کر وہاں عمرہ کرتا ہے. پھر حج میں کچھ دن مزید باقی ہوتے ہیں، 3 دن 4 دن یا کسی کے بہت زیادہ دن بھی ہوتے ہیں.
اب ان دنوں میں یہ اپنے احرام سے فارغ ہو کر بالکل فارغ ہوتا ہے. پھر جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں تو یہ حج کا احرام وہیں باندھ لیتا ہے. ایسے حج کو حج تمتع کہا جاتا ہے. حج تمتع کہا جاتا ہے. تو آپ بھی یہی حج کرنے جا رہے ہیں. تو اسی لیے آپ جب یہاں سے جائیں گے تو سب سے پہلے تو آپ عمرہ کریں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حج جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک فرض عبادت ہے، اور اسی طریقے سے عمرہ ایک سنت عبادت ہے. بات میری سمجھ رہے ہیں؟ عمرہ ادا کرنا ایک سنت عبادت ہے، سنت عمل ہے. اور عمرہ کی فضیلت میں نے آپ کو شروع میں بتائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنے والا، عمرہ ادا کرنے والا اور مجاہد جہاد کرنے والا، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہوا کرتے ہیں. تو آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، آپ بھی اللہ کے مہمان ہیں. حج کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کے مہمان ہیں. عمرے میں جیسے آپ یوں سمجھیں کہ خاص طور پر 4 چیزیں ہم ٹوٹل کرتے ہیں. 4 چیزیں ایسی ہیں جن کو ادا کرنے سے عمرہ آپ کا مکمل ہو جاتا ہے، اور بہت ہی مختصر عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے. اس میں سب سے پہلے آپ احرام کا عمل مکمل کرتے ہیں. احرام کی چادریں، احرام کی نیت، اور پھر تلبیہ پڑھنا، پھر احرام کے ممنوعات سے اپنے آپ کو بچانا. دوسرا جو عمل آپ عمرے میں کرتے ہیں وہ ہے طواف کرنا. طواف کرنا یہ بھی عمرے کے خاص اعمال میں سے ہے. تیسرا عمل جو عمرے میں کیا جاتا ہے وہ سعی کا عمل ہے. سعی کا عمل ہے، صفا مروہ کے درمیان جو سعی کی جاتی ہے یا دوڑ لگائی جاتی ہے. چوتھا جو عمل جو عمرے میں کیا جاتا ہے وہ حلق یا قصر کرنے کا عمل ہے. مرد اپنے سر کے بال مونڈ دیتے ہیں، عورتیں اپنے سر کے بال کترا دیتی ہیں. تو یہ جیسے 4 کام افعال عمرہ کہلاتے ہیں. احرام کی پابندی، طواف کی پابندی، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور پھر اپنے سر کا حلق کرنا یا قصر کرنا، یہ مکمل عمرہ ہو گیا. اب اس میں آپ یوں سمجھیں کہ عمرے میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں. فرض صرف 2 ہی ہیں عمرے میں. صرف 2 کام کرنا یہ عمرے میں فرض کا درجہ رکھتے ہیں. فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو جب تک نہیں کریں گے عمرہ کسی صورت نہیں ہوگا. یہ 2 کام ہر صورت لازم ہیں، اگر نہیں کیے تو کرنے پڑیں گے. ان میں سب سے پہلا کام جسے فرض کہا جاتا ہے وہ احرام کی پابندی ہے. دوسرا کام جسے فرض کا درجہ حاصل ہے وہ طواف کا عمل کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو عمرے کے کچھ واجبات بتا دیتا ہوں. واجبات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام عمرے کی ادائیگی کے لیے لازم ہیں. اگر کسی نے نہیں کیے تو اسے جرمانہ دینا پڑے گا، دم دینا پڑے گا. یعنی یہ عمل اگر کسی سے چھوٹ گیا تو پھر یہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ان میں دم کی صورت ہوگی. ٹھیک ایسے ہی جیسے نماز میں کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے. آپ دیکھیں نماز میں اگر واجب چھوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نماز میں اگر کسی کا واجب چھوٹ جائے تو پھر وہ نماز میں اس واجب کے ازالے کے لیے سجدہ سہو کرتا ہے. تو ایسے ہی حج عمرے میں اگر کوئی واجب چھوٹے گا تو اس کے ازالے کے لیے دم دینا پڑے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر دوسرا عمل جو واجب ہے، سب سے پہلا عمل جو واجب ہے وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا ہے. دوسرا عمل جو واجب ہے وہ اپنے سر کو مونڈنا یا اپنے سر کے بال کترنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے آپ یوں سمجھیں کہ یہ میں نے آپ کے سامنے احرام کے، سعی کے، طواف کے، اور پھر اسی طریقے سے عمرے کے بنیادی مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے. جب یہ عمرے کے لیے جانے کا ارادہ کرے گا تو سب سے پہلے عمرے کی نیت سے غسل کرے گا، اپنے جسم کے اضافی بالوں کو صاف کرے گا، ناخن کاٹ لے گا،
اور پھر احرام کی 2 چادریں باندھ لے گا، پھر ایئرپورٹ چلا جائے گا. اب وہاں جا کر جیسے یہ 2 رکعت نماز طواف ادا کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ جب جہاز میں بیٹھے گا تو پھر یہ جہاز اڑنے لگے گا. اب یہ عمرے کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی. اور پھر اس نیت کے فوری بعد یہ تلبیہ کے کلمات پڑھے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب جیسے اس پر احرام کی ساری پابندیاں لازم ہو گئیں، اب جب تک یہ عمرہ ادا نہیں کرے گا یہ پابندیاں اس کے ساتھ لگی رہیں گی. اب جب عمرے کی ادائیگی کے لیے جب یہ مکہ پہنچے گا، بیت اللہ میں مسجد حرام میں داخل ہوگا، تو سب سے پہلے حجر اسود کی جانب کھڑا ہوگا، استقبال کرے گا، پھر اس کا استلام کرے گا، پھر طواف کا عمل شروع کرے گا. شروع کے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کریں گے اور اپنے دائیں کندھے کو خالی کر لیں گے، اور پھر اس طریقے سے 7 چکر مکمل کریں گے کہ ہر چکر حجر اسود پر شروع ہوگا، حجر اسود سے شروع ہوگا، ہر چکر میں استلام کرنا لازم ہوگا. جب یہ کام ہو جائے گا تو یہ مقام ابراہیم کی طرف چلا جائے گا، 2 رکعت نماز طواف ادا کرے گا، اور اس کے بعد زمزم کی طرف چلا جائے گا، خوب پیٹ بھر کر زمزم پیے گا، پھر دوبارہ استلام کرے گا. اس کے بعد صفا کی پہاڑی کی طرف چلا جائے گا، اور پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، یہ 7 چکر مکمل کر کے اپنی سعی مکمل کرے گا. اس کے بعد مرد حضرات اپنے سر کو مونڈ دیں گے، منڈا دیں گے دوسروں کے ذریعے، اور عورتیں اپنے بالوں کو کتروائیں گی. یہاں جا کر یہ عمرے کا عمل مکمل ہو گیا، یہ عمرے کا عمل مکمل ہو گیا. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، یہ احرام سے شروع ہوا اور سر کے حلق پر ختم ہو چکا. جیسے اور جب تک اس نے احرام کا عمل شروع ہو گیا، نیت کر لی، اب یہ پابندیوں کا شکار تھا. اب اس پر کچھ چیزیں اس کے لیے ممنوع تھیں. جیسے ہی اس نے سر حلق کرا لیا، اب اس کے لیے سب کچھ جائز ہو گیا. اب سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، اب خوشبو بھی لگا سکتا ہے، اب صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، اب یہ اپنے بال بھی صاف کر سکتا ہے، اب یہ زوجین کا تعلق بھی قائم کر سکتا ہے. یہ ساری باتیں اس کے لیے جائز ہو گئیں جو اس سے پہلے ناجائز تھیں. اس کے بعد پھر جیسے حج کے افعال شروع ہو جاتے ہیں. میں اپنی بات فی الحال یہی مکمل کرتا ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہ جب حج کی بات آئے گی تو بتا دیں گے انشاءاللہ. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.